بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام شان کائنات جان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ عامر عثمان عادل یوٹیوب چینل پر۔ پیش خدمت ہیں آج کی سمارٹ ہیڈ لائن سنڈے اسپیشل، اور تاریخ ہے آج 2 جنوری سن 2022، دن اتوار کا۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح عالمی منظرنامہ ہے۔ پاکستان اور بھارت کے بیچ تبادلہ ہوا ہے جوہری تنصیبات کا اور اس کے ساتھ ساتھ قیدیوں کا۔ بھارت نے کل پاکستان کے ہائی کمیشن کو اپنی جوہری تنصیبات کی فہرست پیش کی، اور جو قیدیوں کی فہرست ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے تفصیلات کے مطابق کہ بھارت کے پاکستان میں 51 شہری ہیں زیر حراست، اور جو ماہی گیر ہیں وہ 577 ہیں، اور پاکستان کے 282 شہری جو ہیں وہ بھارت کی مختلف جیلوں میں ہیں، اور 73 ماہی گیر وہ بھارت کی حراست میں ہیں۔ نسل کشی کی کھلی کال جو کہ بھارت میں دی گئی ہے مسلمانوں کی، اس پر تشویش کا مظاہرہ کرتے ہوئے پورے بھارت سے سابقہ فوجی اہلکاروں نے، افسران نے اور دانشوروں نے نریندر مودی کو اور صدر بھارت کو خط لکھا ہے، اور خط لکھ کر ان کو حقائق سے آگاہ کیا ہے کہ یہ بھارت کی تباہی کا باعث بنے گا۔ اس طرح کھلے پیمانے پر مسلمانوں کے قتل عام کی، نسل کشی کی کال دینا اور اس میں فوج کو انوالو کرنا، یہ بھارت کے لیے تباہ کن ثابت ہونے جا رہا ہے۔ 2021 کا سال پاکستان کے لیے سفارتی محاذ پر شاندار کارکردگی کا باعث بنا۔ پاکستان نے بین الاقوامی فورمز پر نہ صرف یہ کہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا، پاکستان نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات کی، دنیا کو آگاہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا جو مسئلہ تھا اس کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی سربراہی میں دنیا کے سب سے بڑے فورم پر ببانگ دخل دنیا کو اس کے بارے میں بتایا گیا، اس کی اہمیت سے روشناس کیا گیا، اور مطالبہ کیا گیا کہ اس کو اظہار رائے کی آزادی سے الگ کر کے دیکھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی قراردادیں جو ہیں انسانی حقوق کے مسئلے پر اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اظہار رائے کی آزادی ہے اس کے حوالے سے بھی پاکستان کی بڑی اہم قراردادیں تھیں، بین الاقوامی فورم سے وہ بھاری اکثریت سے منظور ہوئیں۔ پوپ نے قرار دیا ہے کہ خواتین کے اوپر تشدد خدا کی کھلی توہین ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی بھارت کی اس کا سلسلہ رک نہ پایا۔ نئے سال کی آمد کے ساتھ متعدد نہتے کشمیریوں کو شہید کیا گیا، اور سری نگر میں وشوا دیوی کا جو مندر تھا اس میں نئے سال کی تقریبات کے دوران بھگدڑ مچ گئی، اور 13 ہندو جو تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ نئے سال کی آمد پر بھارت نے محبوبہ مفتی فاروق عبداللہ اور جو ٹاپ لائن قیادت ہے حریت کانفرنس کے ساتھ ساتھ جو مقبوضہ کشمیر کے رہنما ہیں ان کو نظر بند کر دیا ان کے گھروں پر۔ عراقی ایجنسی نے ایک رپورٹ شائع کی ہے، اس کا کہنا ہے کہ ایران نواز ملیشیا وہ امریکی سفارتخانے پر حملے کا منصوبہ بنا رہی ہے، اور وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا۔ بریگزٹ سے برطانیہ کو 1 سال پورا ہونے کے بعد، بریگزٹ کا یورپی یونین سے علیحدگی کے بعد برطانیہ کو خسارہ 14 بلین پاؤنڈ کا وہ سامنا ہوا ہے، اور اب 8 میں سے ہر 6 ووٹر وہ سمجھتے ہیں کہ بریگزٹ کا فیصلہ برطانیہ کے حق میں اچھا ثابت نہیں ہوا۔ ناظرین، وراٹ کوہلی کے برے دن ہیں، ان کو کپتانی سے ہٹایا گیا، ان کی جگہ پر روہت شرما کو کپتان بنایا گیا، لیکن ابھی جو ان کی سیریز تھی ساؤتھ افریقہ کے خلاف، روہت شرما جو ہے وہ انجری کے باعث انفٹ ہو گئے، لیکن اس کے باوجود وراٹ کوہلی کو کپتان نہیں بنایا گیا۔ یہ تھیں آج کی عالمی خبریں۔ اب باری ہے پیارے وطن پاکستان کی خبروں کی۔ پاکستان میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے متنبہ کیا ہے کہ اومیکرون اور کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے اور نئی لہر آنے کا خدشہ ہے۔ پنجاب میں اسی خدشے کے پیش نظر ایمرجنسی تمام ہسپتالوں میں مقرر کر دی گئی ہے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے یہ نوید سنائی ہے کہ عنقریب محکمہ صحت میں 25,000 نوکریاں شروع کی جا رہی ہیں، بھرتی کا عمل شروع کیا جا رہا ہے۔
اس کے ساتھ انہوں نے تفصیلات بتائیں پنجاب ہیلتھ کارڈ کی، اور بتایا ہے کہ یہ کارڈ صرف اسی کو ملے گا جس کے پاس نادرا کا آئی ڈی کارڈ ہوگا، یعنی نادرا کے پاس جس کا ڈیٹا ہے رجسٹر ہونا ضروری ہے۔ اور اگر بچوں کے بے فارم نہیں بنوائے کچھ شہریوں نے تو وہ بے فارم ضرور بنوا لیں، کیونکہ یہ کارڈ صرف سربراہ کو ملے گا، اور لاہور میں 138 ہسپتالوں کو اس سروس کے لیے چن لیا گیا ہے۔ ہر ضلع میں اس کا ایک ڈیسک بنایا جائے گا جہاں شہری ضروری معلومات کے لیے رجوع کر سکتے ہیں۔ نئے بجٹ میں منی بجٹ اس کو منظور ہونے سے روکنے کے لیے اپوزیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ حکومت کے ناراض اتحادیوں کو منا لیا جائے اور ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کل مسلم سکالر سے ملاقات میں مسلم امہ کو درپیش چیلنجز پر بات کی، اور ان کا کہنا تھا کہ اسوہ حسنہ ہی امت مسلمہ کی خوشحالی کا واحد رستہ ہے، اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ غریب اور امیر کے لیے قانون جو ہے یہ الگ الگ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے اس کی نفی ہوتی ہے۔ مولانا کا کہنا ہے کہ جب سے ہم نے اداروں کو نیازی حکومت کی اصل بتائی حقیقت، اس کے بعد اداروں نے ذرا سا ہاتھ اس سے کھینچ لیا ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں KPK میں بڑی کامیابی ملی ہے۔ 200 سے زائد پاکستانیوں کا نام پینڈورا پیپرز میں آیا تھا، پینڈورا لیکس میں، ان کے خلاف تحقیقات عنقریب مکمل کر لی جائیں گی۔ ایوان صدر عام شہریوں کے لیے کھول دیا گیا، کل لوگوں کی بڑی تعداد نے ایوان صدر کی سیر کی اور حکومت کے اس اقدام کی تعریف کی ہے۔ اخوت نے حکومت کے اشتراک سے کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت قرضہ جات دینا شروع کر دیے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ کو 2021 میں گمشدہ افراد کی بازیابی کے لیے آواز اٹھانے پر مین آف دا ایئر کا ایوارڈ دیا گیا ہے۔ غزالہ سیفی MNA پیپلز پارٹی کی اور شگفتہ جمانی PTI، ان کے بیچ آپس میں اسمبلی میں تھپڑ چلے۔ اب PTI کی جو MNA ہیں غزالہ سیفی، انہوں نے مقدمے کے اندراج کے لیے پولیس سے رجوع کر لیا ہے۔ بے نظیر بھٹو نے رحمان ملک کے کہنے پر شہنشاہ کو اپنا سیکورٹی کا انچارج بنایا تھا، اور وہ ایک مخصوص اشارہ کرتے دیکھا گیا تھا لیاقت باغ کے جلسے میں، یوں گردن پر ہاتھ انگلی سے، جس کا مطلب کسی کو قتل کرنا، ختم کر دینا ہوتا ہے، رستے سے ہٹا دینا ہوتا ہے۔ یہ انکشاف کیا ہے جو چلی کے سفارتکار ہیں، جو UN مشن کا حصہ تھے، جس نے بے نظیر کے قتل کیس کی تحقیقات کی تھی پاکستان میں۔ انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے اور اس میں یہ انکشافات کیے ہیں کہ رحمان ملک بہت جلدی میں تھے، ہم نے ان سے رپورٹ مانگی تو انہوں نے اپنی 17 صفحات کی رپورٹ دی، اور ان کا اصرار تھا کہ اسی رپورٹ کو حتمی سمجھا جائے اور آپ اپنی رپورٹ کا حصہ بنائیں۔ جب ہم نے کہا کہ ہم نے آرمی چیف اور جنرل شجاع پاشا سے انٹرویو کرنا ہے تو رحمان ملک نے منع کر دیا کہ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، فوج کا بے نظیر کے قتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا ہے چلی کے سفارتکار نے، رونالڈو نے، کہ ارنالڈو میتھیوس نے، کہ بی بی جو تھیں وہ بھی جلدی میں تھیں کہ ان کے کیسز ختم ہوں، اور مشرف بھی جلدی میں تھے کہ بی بی کی مدد سے دوبارہ وہ صدر بن جائیں۔ کاف لیگ نے مخالفت کی تھی مشرف کی کہ وہ بی بی کو ڈیل نہ دیں۔ DG FIA سابق بشیر میمن، ان کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ ان کا ایک عمر فاروق نامی جو بہت مطلوب مجرم تھا، اس کے ساتھ ان کے رابطے ہوئے، خفیہ ملاقاتوں کا انکشاف ہوا، اور اب FIA اندراج مقدمہ کے لیے ان کے پیچھے ہے۔ بشیر میمن نے اپنی پروٹیکٹیو بیل، حفاظتی ضمانت جس کو کہتے ہیں، وہ سندھ ہائی کورٹ سے کروا لی ہے۔ پاکستان کرکٹ کے لیے 2021 بڑا اچھا ثابت ہوا، پاکستانی ٹیم نے کامیابیاں سمیٹیں۔ نئے چیئرمین رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ ممکن اس لیے ہوا کہ ہم نے کپتان کو بااختیار بنایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں T10 لیگ جو ہے اس کو متعارف کروائیں۔ پاکستان کا JF تھنڈر 17، اس کا نیا ورژن جو ہے وہ بلاک 3 ورژن آ گیا ہے، اور یہ مقامی طور پر تیار کیا گیا ہے جو 15 اہداف کو، جی ناظرین، ایک ہی وقت میں 15 ٹارگٹ جو ہیں ان کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ JF 17 تھنڈر کی گونج پہلے ہی پوری دنیا میں مچی ہوئی ہے۔ یہ تھیں جی آج کی قومی خبریں۔ اب آخر میں باری ہے گجرات کی خبروں کی۔ جہلم میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ جہاں ایک خاتون نے مہنگائی اور
گھر میں بھوک کے باعث اپنی 3 بیٹیاں زویا، زوبیہ اور جنت کو ذبح کر دیا، اور اس کے بعد اس نے خود کو بھی آگ لگا کر خودکشی کی کوشش کی۔ اس کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ بچیوں کو بچایا نہیں جا سکا۔ نعیم رضا، سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب، کاف لیگ کے مرکزی رہنما، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں حلقہ N71 کے عوام کے مسائل کا بخوبی ادراک ہے اور ہماری جماعت ان مسائل کے لیے مکمل طور پر کمر بستہ ہو چکی ہے، اور آئندہ چاہے بلدیاتی انتخابات ہوں یا جنرل الیکشن ہوں، کامیابیاں سمیٹ کر ہم اس حلقے کی محرومیوں کا ازالہ کریں گے۔ پہلے بھی ہم نے ہی تعمیر و ترقی کا آغاز اس حلقے سے کیا تھا۔ دوسری جانب چودھری عابد رضا MNA اور صدر ہیں مسلم لیگ نون کے گجرانوالہ ڈویژن کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے آغاز کر دیا ہے N71 میں تنظیم سازی کا، اور انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور تیاری کے ساتھ جنرل الیکشن میں ہی نہیں بلکہ بلدیاتی الیکشن میں بھی اتریں گے، اور حکمران ٹولے کو کہیں بھی منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ حکومت نے عام آدمی کی زندگی تباہ برباد کر کے رکھ دی ہے، اور نااہل ناجائز ٹولے نے بالکل ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے، اور عوام اب کسی مسیحا کی طرح میاں نواز شریف کی منتظر ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا سمارٹ ہیڈ لائن، اور مجھے دیجیے کل تک کے لیے اجازت۔ اپنا رکھیے بہت سا خیال، ملتے ہیں کل انشاءاللہ۔